معلوم ہوتا ہے یہ نبی کے لیے بے ادبی نہیں ہے. اگر بے ادبی ہے نا کہ سارے بادل پھر جہنم کی ٹکٹ دے دیں. سب ترجمہ کر رہے اماتہ اللہ ہو گیا تھا پھر رکھا مردہ میت وجود سالم رہا روح نہیں میت وجود ہے 100 سال تک پڑا رہا نہ کیڑوں نے چھیڑا نہ موسم نے خراب کیا نبی کا وجود ہے. اور یہ قرآن مقدس کے الفاظ ہے اللہ نے اس کو 100 سال تک مردہ رکھا اور پھر اٹھایا توجہ ہے نا پھر اٹھایا کیوں اٹھایا فرمایا لنجعلک آیۃ للناس اس لیے تجھے زندہ کر کیا ہے تاکہ تجھے ساری کائنات کے لیے للناس نشان بنا دوں آیت بنا دوں. اور دوسرا معنی میں کروں للناس سے مستفیدین لوگ مرادیں اور آیت کا معنی دلیل. اللہ فرماتی ہے تجھے موت دی 100 سال تک مردہ رکھ کے پھر زندہ کیا. کیوں کیا؟ لنجعلک آیۃ للناس تاکہ یہ میں واقعہ اس کتاب میں نازل کروں جو ہدی للناس ہے جو ہدی للناس ہے اور وہ کتاب بیان کرے اور اس کے وہ حضرات جو پیغمبر کے سچے متبع ہیں وہ بیان کرے آیت اور دلیل کے اور کائنات والوں پیغمبر کی بھی وفات کے بعد سنتے نہیں نبی بھی وفات کے بعد نہیں سنتے اور دفن نہ بھی ہوں تو نہیں سنتے قبر کے اندر بھی نہ ہوں تب بھی نہیں سنتے. وجود اوپر رہا ایمان سے بتاؤ اس سے بڑا کیا باقی ہو سکتا ہے. لنجعلک آیۃ للناس تاکہ تجھے کائنات والوں کے لیے دلیل بنا دوں نشانی بنا دوں. میرا پیغمبر بتانا کم لبستا کتنا چر کتنی دیر جہاں اس حالت موت میں پڑے رہے. سوال ہوا اللہ تو غیر نے دیکھا کہتے ہیں لبست یومن او بعد یوم ایک دن یا دن سے بھی تھوڑا. یہ ختم پڑھتے ہوئے مولوی اس واقعے سے نہیں گزرتے. یہ تیسرا بات بے ایمانوں قرآن سے اندھے ہو. اب ایمان سے بتاؤ پیغمبر سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بل لبثت مئۃ عام. اللہ بھی سچا قرآن بھی سچا نبی بھی تو پھر مننا پڑے گا کہ اشاعت توحید عقیدہ بھی سچا. اگر پیغمبر کو پتہ ہو اور پھر 100 سال کو کہیں ایک دن یا دن سے کم جھوٹ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ لبثت یوما او بعد یوم ایک دن یا دن سے بھی تھوڑا. اللہ فرماتی ہیں تو رہا اس حالت میں مئۃ عام کتنا 100 عام 100 سال 100 سال سردیاں آتی رہی گرمیاں آتی رہی موسم بدلتے رہے سورج چڑھتے رہے اور سارے انقلابات آتے رہے لیکن پیغمبر کا میت وجود زمین کے اوپر ہے قبر کے اندر بھی نہیں. لیکن اس وجود کو دنیا کے حال کا پتہ نہیں ہے. اللہ نے یہی مسئلہ سمجھانا تھا لنجعلک آیۃ للناس. حضور سلامت رہا حضرت سلیمان کے ڈنڈے کو دیمک کھا گئی لیکن پیغمبر کا وجود سلامت رہا. فلما خر میتن پیغمبر کی جب میت گری آواز آئی جن متوجہ ہوئے تبینت الجن ہائے ہائے جنہ کا پول کھل گیا. بڑے دعوے کرتے تھے ہم تعبیر
چکڑ دیا اسی غیب جانتے ہیں فرمایا تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی عذاب اس عذاب میں نہ رہتے پورا کانا سنتن کاملتن پورا سال جنوں کو پتہ نہیں چلا کہ پیغمبر پہ موت آ گئی پیغمبر کا وجود مقدس لاٹھی کی ٹیک پہ رہا پوچھو نہ تو کتنی نمازیں پڑھی ہیں لاٹھی کی ٹیک پہ رہا دفن نہیں ہوا اور وجود پھر بھی اس لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی لیکن وجود نبی کا سالم رہا واپس آ جا بالکل واپس آ جا کہ تجھے واپس آ جا استثناء کس کو ملا ہے بولو 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 کس کو ملا شیطان کو استثناء ملا اور دوسرے نمبر پہ زرداری صاحب کو ملا ماشاءاللہ اور وہ بھی تاحیات یہ بھی تاحیات یہ استثناء مبارک ہو بھائی تجھے سارے چورے ڈال کے سب کچھ لکڑ حرم پتھر حرم استثناء مل گیا اگر تو دین اور شریعت کو جانتا ہوتا ایک عورت نے چوری کی جی اس کا نام فاطمہ تھا جی جی اور بڑے شریف خاندان کی اونچے خاندان کی عورت تھی حضرت اسامہ کو تلاش کیا گیا اور اسامہ کون ہے یہ احب الناس الیہ پیغمبر کے لاڈلے حضرت اسامہ اور سب سے محبوب جن کو فرمایا کہ آپ تھوڑی سی سفارش کر لیں کہ استثناء مل جائے تھوڑی سی اتنے اونچے خاندان کی عورت ہے آپ اس کی جگہ پہ کوئی اور سوال رکھے ہاتھ نہ کاٹا جائے تو حضرت اسامہ نے وہاں پر تھوڑا سا سفارش کی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا اور فرمایا اتشفع فی حدود اللہ اللہ کے قانون اور حدوں کے بارے میں اسامہ کو سفارش کر رہا ہے یہ تو فاطمہ مخدومی ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرکت لقطعت یدہا فرمایا مجھے اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بطول جنت بالفرض یہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ اس کا بھی کاٹ دیتا توجہ ہے نا استثناء شریعت میں استثناء نہیں کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو سارے قانون کے پابند ہیں بڑا بھی پابند چھوٹا بھی پابند اب مسئلہ بڑا آسان ہو گیا کہ صدر کو استثناء مل گیا میرا خیال ہے اب یہ یزید کو بھی استثناء دے دینا چاہیے کیونکہ وہ بھی کیا تھا اور صدر تو استثناء ہے تمہارے قانون کے مطابق آئندہ جو یزید کے خلاف بات کرے اسے بھی عمر قید ہونی چاہیے پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ ان کو استثنائی صورتیں ہیں میں نے کہا چل تو بھی ادھر چل پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا پتہ لگا زرداری اور ابلیس کی بڑی گھاٹی ہے چلو جی آ جاؤ اعتدال پہ ہم نے رہنا کیا ہے اعتدال واپس آ جاؤ بالکل اعتدال یہ امت معتدل ہے اب یہاں پر مختصر میں اپنی بات کو آگے چلاتے ہوئے ختم ہو گیا